حساب لگانے والوں کا ایک اجتماع اور ایک بھیڑ لگایا کرتی ہے. یہ کمال ایمان کا ہوتا ہے, یہ طاقت عمل صالحہ کی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے فمن اتقى بلا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ سے ڈرے گا, اللہ سے ڈرے گا. آج ہمارے دلوں میں مودی جی کا ڈر ہے, جوگی جی کا ڈر ہے, یہ حرامزادہ نرسمہانند ہمیشہ اسلام کو للکارتا ہے. ان کتے کا ڈر ہے. لوگوں اس دل کو ان ڈروں سے پاک کرو, ایک خدا کا ڈر اپنے دلوں میں سجاؤ, ایک خدا کا ڈر. یاد رکھنا یہ زندگی ہے نا, میں اکثر کہا کرتا ہوں گلفام بھائی کہ جو بھی تمہیں مرنا ہے بستر پہ لیٹے رہو گے جب بھی موت آئے گی, تاج محل میں رہو گے جب بھی موت آئے گی, راج محل میں رہو گے جب بھی موت آئے گی. لیکن پیارے ایک وقت ایک نور پیدا کرے گا, معرفت کا ایک نور ایک تجلی ڈالے گا. اور کمال یہ ہوگا جب بندہ معرفت کی منزل پہ پہنچا تو مقام حقیقت تک پہنچ جائے گا, اور جب مقام حقیقت تک پہنچ جائے گا تو حضرت غریب نواز فرماتے ہیں حال یہ ہوگا من کان للہ کان اللہ لہ. مطلب یہ ہے جو بندہ خدا کا ہو گیا, خدا اس بندے کا ہو گیا, خدا اس بندے کا ہو گیا. مطلب جب وہ جو کہے گا وہی ہوئے گا. اور حال یہ ہوگا وہ مٹی کو سونا کہے گا, مٹی سونا بن جائے گی. وہ دریا کو سمندر کہے گا, دریا سمندر میں تبدیل ہو جائے گا. وہ رات کو دن کہے گا, رات دن میں بدل جائے, دن رات میں بدل جائے. کب ہوگا؟ جب آپ دین پر عمل کریں گے, جب آپ شریعت پر عمل کریں گے. آج تمہارا حال کیا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں اٹھائے انیس الارواح میں موجود ہے. فرماتے ہیں میں ایک راہ سے گزر رہا تھا, بدخشان پہنچا. کہاں پہنچا؟ آج مسلمانوں اسی سے اپنا جائزہ لیں. غریب نواز فرماتے ہیں میں بدخشان پہنچا. کہاں پہنچا؟ آپ لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں, میں شکر گزار ہوں, اللہ سلامت رکھے. اور تھوڑی دیر بیٹھے انشاءاللہ تعالی, بڑی جلدی میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا. اللہ ہمارے علماء کو, ان سیاسی ظلماء کو, سب کو سلامت رکھے. ابھی گلفام بھائی, منظر بھائی, غفران بھائی, یہ قاری صاحب, یہ ہمارے مولانا نور محمد جامعی صاحب اچھی شاعری کرتے ہیں. ابھی ان کا مشاعرہ ہوگا. کیا ہوگا؟ حاجی صاحب آپ کی صدارت بڑی کامیاب ہے ماشاءاللہ تعالی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کا عمل یہ ہوگا, آپ ذرا اندازہ لگائیں. غریب نواز فرماتے ہیں میں بدخشان پہنچا. کہاں پہنچا؟ بدخشان پہنچا. وہاں دیکھا ایک بوریا نشین کا, ایک بوریا نشین ایک خانقاہ میں ایک کوشے تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے. میں ان کے قریب گیا. قریب جانے کے بعد دیکھا ان کا ایک پیر کٹا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں غریب نواز؟ ان کا ایک پیر کٹا ہوا ہے. وہاں گیا اور جانے کے بعد میں عرض کیا حضور آپ کے ایک پیر کو کیا ہو گیا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے نفس کی چاہتوں کے مطابق اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنا ایک پیر اپنے حجرے سے باہر نکالا تھا اپنی خواہش مکمل کرنے کے لیے کہ غیب سے آواز آئی کیا تم خدا کے وہی وفادار بندے ہو کہ جو تم نے خدا سے وعدہ کیا تھا آج اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تم اپنا قدم باہر نکال رہے ہو. فوراً میں شرم گیا اور ڈر گیا, مجھے حیا آنے لگی. میں اندر آیا اور آنے کے بعد چاقو لیا, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیر کو کاٹ ڈالا کہ یہ پیر دین کے خلاف قدم بڑھا رہا تھا, یہ پیر شریعت کے خلاف حجرے سے باہر جا رہا تھا. اور آج 40 سال ہو گئے. کتنے سال ہوئے؟ 40 سال سے اسی فکر میں ہوں کل خدا کو کیسے منہ دکھاؤں گا. اللہ میں ایک خواہش کی تکمیل کے لیے قدم باہر نکال رہے تھے کہ دل ڈر گیا, گھبرا گئے. 40 سال تک مکانے حیرت میں ہے, عبادت میں ہے, بندگی میں ہے, ڈر میں ہے, شرما رہے ہیں. اپنے مولا کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ حضرات یہ حال اولیاء کرام کا ہوا کرتا تھا. غریب نواز فرماتے ہیں آج تمہارا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قیام بغداد کے دوران دریائے کچرا کے قریب میں گیا, ایک بزرگ کو دیکھا اور ان کے قریب پہنچا. میں پہنچنے کے بعد کہا حضور کیا
हाल है। वो इशारों से बात कर रहे थे। मैंने कहा सरकार बताइए। वो अल्लाह के वली बताने लगे कि ए मोइनुद्दीन, जैसे आज तुम सफर कर रहे हो, मैं भी गर्दिश करता था, तबलीग दीन करता था, सयाह था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरा गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जो वहां का एक मालदार आदमी, सरमायादार आदमी, एक बहुत बड़ा सियासी लीडर लोगों को सताया करता था, लोगों पर जुल्म ढाया करता था, लोगों को गलत नजरों से देखा करता था। मैं उसका जुल्म देखकर आगे बढ़ गया। आवाज आई, तू मेरा बंदा कहलाता है। अगर तू चाहता उस शख्स को रोकता जुल्म से, तो शायद वो शख्स रुक गया होता, शायद वो बाज आ जाता। मैं आज 30 साल हो गए या 50 साल हो गए कि आज मैं रब की बारगाह में मखलूक से कटकर जिंदगी गुजार रहा हूं। मतलब यह है, सिर्फ खुद को गुनाहों से बचा लेना काफी नहीं है। मुसलमान, तुम्हारा हाल यह होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है, तुम खैर तुम बेहतर उम्मत हो और लोगों के लिए लोगों से निकाले गए हो, तुम्हारा इंतखाब किया गया है। तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। अगर कहीं जुल्म करते देखो तो जालिम का हाथ थाम लो, कहीं जबर करते देखो। अरे इस्लाम का निजाम तो ये कहता है, अल्लाह ने फरमाया ना, जो लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, मैं कहना चाहता हूं तुम ये अशरफ नगर के लोगों को देखकर, चरैया वालों को देखकर इस्लाम को न समझने की कोशिश करो। याद रखो, इस्लाम को पढ़कर समझने की कोशिश करो। जिस कुरान, अच्छा एक आज खुशखबरी आपसे शेयर कर दूं, सुनना चाहते हैं? बड़ी खुशखबरी है। किबला मौलाना अब्दुल साहब, वो जो नहंजार स्वीडन में बार बार कुरान को छेड़छाड़ कर रहा था, कुरान की बेहुरमती कर रहा था, वो ईसाई, वो नाजायज बाप की नाजायज औलाद, जिसे अपनी ताकत पे बड़ा गुरूर था, जो बड़ा मुतकब्बिर था, कुरान की बेहुरमती उसने की थी, आज के हवाले कुरान को किया था। याद रखे, अल्लाह की जब पकड़ होती है ना, अल्लाह जब पकड़ने पे आता है, आज की खबर है कि उस कुत्ते को किसी ने